وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ایک ایسے مبارک موقع پر جمع ہیں، ایک ایسی مبارک محفل میں جمع ہے جس کی نسبت اس گھر سے اللہ کے گھر تک ہے، ضیوف الرحمن الی بیت اللہ الحرام، کہ اللہ کے مہمان اللہ کے گھر کی طرف۔ جب اللہ کے گھر کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں بیت اللہ کی اور روضہ رسول اللہ کی محبت بیدار ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات بھی تو سوچنی چاہیے کہ آج جس مسجد میں ہم جمع ہیں اور ہمارے بستیوں میں، شہروں میں قریہ قریہ مساجد موجود ہیں، یہ مساجد جو ہیں یہ بھی بیت اللہ ہے۔ جیسے حرمین شریفین جانے والا اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اسی طرح جو اس گھر میں آتا ہے یہ بھی بیت اللہ ہے، تو اس گھر میں آنے والا بھی اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بیت اللہ جانا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، حرم پاک جانا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جس کا اللہ نے کی طرف سے بلاوا آ جائے، جس کے مقدر میں اللہ نے حاضری لکھی ہو، یہ الگ بات ہے کہ ہر ایمان والے بندے کے دل میں وہاں جانے کی تڑپ ہے، لگن ہے، اور یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان مقامات کی کشش اور جاذبیت ایسی ہے، بیت اللہ ہے، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان مقامات کی جاذبیت اور کشش ایسی ہے کہ جس کی جانب دل کھنچتے ہیں، جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اسی طرح سے بیت اللہ پر اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں وہ انسان کو اپنی جانب کھینچتی ہیں، لیکن ہے غیر اختیاری چیز۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے مال و دولت والے ہوئے، بڑے بڑے سلاطین ہوئے، لیکن انہیں بیت اللہ کی حاضری نصیب نہیں ہوئی۔ تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ جو غیر اختیاری چیز ہے اس کی تمنا اور آرزو تو دل میں رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، رکھنی چاہیے، لیکن جو اختیاری چیز ہے، اس گھر اور اس در سے وابستہ ہونا، آج اس کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو کمزور کر رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری آبادیاں کتنی گنجان آبادیاں ہیں، لیکن اس بیت اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کتنے لوگ ہیں کہ اگر صحیح معنی میں لوگ اس گھر میں حاضری دینے والے بن جائیں، نمازوں کے پابند بن جائیں، باجماعت نماز ادا کرنے والے بن جائیں، تو یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں، ان مسجدوں میں جگہ نہ ملے، اور اس کا کچھ نظارہ ماہ رمضان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یہی مساجد ہوتی ہیں لیکن لوگ اہتمام جب کرتے ہیں
اور وہ اہتمام کس طرح کرتے ہیں؟ اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ تو یہی مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، جگہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے حرمین شریفین میں بڑے انوار اور برکات رکھے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں بھی تو انوار اور برکات ہیں۔ ہم اس گھر کی آرزو اور تمنا کریں اور اس گھر کے انوار اور برکات کو حاصل نہ کریں تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے دل کے اندر اس گھر کی قدر و قیمت نہیں ہے، قدر و منزلت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اپنے وطن میں رہتے ہوئے اس اللہ کے در اور گھر سے جڑا رہتا ہے، اس در کی، اس گھر کی عظمت اور اہمیت دل کے اندر ہوتی ہے، وہی وہاں جا کر بیت اللہ کی اور روضہ رسول اللہ کی عظمت اور اہمیت اور اس کا احترام کرتا ہے۔ اور جو یہاں اس در اور گھر سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جسمانی اعتبار سے وہ مکہ اور مدینہ میں ہوتا ہے، لیکن قلباً، روحاً اور ذہناً وہ مکہ مدینہ میں نہیں ہوتا۔ اس کا ذہن، اس کا دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا چاہیے، اس در اور اس گھر کے ساتھ اپنی محبت کو قائم کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس گھر میں جس کا دل اٹکا رہے، مثل قندیل کے اللہ کے اس گھر میں دل اٹکا ہوا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن دل یہیں چھوڑ جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، دل بے چین ہے، کب اللہ کا منادی پکارے پھر اس گھر میں آ جاؤں، پھر آ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، تو دل اس گھر میں اٹکا ہوا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے اس جذبے کی اتنی قدر کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، کہ جس دن اس عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسے جگہ عطا فرمائے گا؟ کہ جو اس گھر سے جڑا ہوا ہوگا، اس گھر میں جس کا دل اٹکا ہوا ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جس کا دل اس گھر سے لگا ہوا ہے، پھر وہ چاہے کہیں پر بھی ہے، اسے جو بیت اللہ پر جو تجلیات ہے، وہ بیت اللہ کی تجلیات سے جو حصہ ہے اسے یہاں پر بھی مل رہا ہے۔ آپ صحابہ کی مثال لے لیجئے کہ ہم تو مکہ مدینہ جانے کی تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، لیکن صحابہ نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑا تھا۔ صحابہ نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑا تھا۔ کس لیے چھوڑا تھا؟ کہ اپنے نبی کے مشن کو لے کر وہ ساری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ ہمارے اس خطے میں، ہمارے شہر کے قریب صحابہ کے مزارات موجود ہیں۔ اسی طرح سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، تو کہاں کہاں تک صحابہ پہنچے؟ تو ان صحابہ نے مکہ اور مدینہ چھوڑا تھا، لیکن کیا وہ مکے مدینے کی برکات سے محروم ہو گئے تھے؟ یاد رکھیے کہ مکے اور مدینے کی برکات سے محروم نہیں تھے، کیونکہ وہ جہاں پر بھی گئے مکے اور مدینے کی جو برکات ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، اس سے محروم نہیں تھے۔ اور اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر نکلے تھے، اپنے نبی کی اطاعت میں نکلے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اگر کوئی جہاں پر بھی ہے، وہ اللہ کا مطیع ہے، اپنے نبی کا مطیع ہے، فرمانبردار ہے، پھر مکے اور مدینے کی جو برکات ہیں اسے ہر جگہ پر حاصل ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، ہمارے مشائخ میں سے ہوئے، ہمارے سلسلے کے سرتاج حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہندوستان میں انگریز سے جہاد بھی کیا اور پھر یہاں سے ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اور اس زمانے میں ترکوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ تھی، اور ترکوں کی جانب سے جو حاکم یا گورنر مکہ مکرمہ میں اس علاقے میں ہوتا تھا وہ شریف مکہ کہلاتا تھا۔ ایک مرتبہ
شریف مکہ حضرت حاجی صاحب سے ناراض تھا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا رعب اپنے دلوں پر قائم نہیں رکھتے، اور جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کی ہر مخلوق پر ان کا رعب ہوتا ہے. کاش کہ ہم بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، کیونکہ جو اللہ کے ڈر اور خوف کو اپناتا ہے پھر اللہ دوسرے خوفوں سے اسے بے خوف کر دیتا ہے. تو ایک مرتبہ حرم پاک میں کوئی بات ہو رہی تھی، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شریف مکہ کے خلاف کوئی سخت بات کہی. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ شریف مکہ کے لیے ایسی بات نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو مکہ سے نکال دے. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک جلالی کیفیت طاری ہوئی. فرمایا کہ اگر شریف مکہ نے مجھے مکہ سے نکال دیا تو کیا ہوگا؟ جہاں فقیر ہوگا وہیں مکہ اور مدینہ ہوگا. اور پھر فرمایا کہ مکہ جو ہے وہ اس پتھروں کی عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نام ہے. تو جہاں پر فقیر ہوگا وہیں پر تجلیات بھی ہوں گی. مکہ اور مدینہ پتھروں کی عمارتوں کا نام نہیں ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کائنات کو وجود کیوں ملا، اس کائنات کو اللہ نے کیوں بنایا، ہمیں اللہ نے کیوں اس دنیا میں پیدا کیا. اگر ان تمام چیزوں کے اندر غور کیا جائے، پھر یہ مکہ مدینہ، پھر اس کی شناخت، تو اس ساری چیزوں کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ خلق کائنات ہیں. کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ بناتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی. اس سے 30 لاکھ برس پہلے اللہ نے اپنے نور خاص سے میرے نور کو پیدا کیا. کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت میں اول ہیں اور بعثت میں آخر ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. تو جو ہستی وجہ خلق کائنات ہے، کہ جس کے سبب اس کائنات کو وجود ملا، ہمیں وجود ملا، ہمیں ایمان کی دولت ملی، ہمیں قرآن ملا، ہمیں مکہ اور مدینہ کی شناخت ملی. تو آج مکہ اور مدینہ کی محبت میں تو تڑپتے ہیں، لیکن جس ہستی کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ملا، آج یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ہستی کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، اپنے نبی کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. جیسے ابھی حضرت مولانا اشرفی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ محبت کے دعوے تو بہت بلند بانگ ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. یاد رکھیے کہ یہ نسبت، یہ تعلق بڑا قابل قدر ہے، اور اس نسبت کا تقاضا یہ ہے جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. کون سی نسبت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت. اس نسبت کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اور اس نسبت کے ساتھ وفا کرنی چاہیے، اس نسبت کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی چاہیے. اور اس نسبت کے ساتھ وفا کیا ہے؟ وفا یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھوں سے آنسو بہائیں کہ مجھے مکہ جانا اور مدینہ جانا ہے. وفا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نمونہ بنا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. ہماری زندگی قدم بقدم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے. اور اگر ہم نے یہ کام کر لیا کہ ہم نے آپ کی غلامی کے طوق کو اپنے گلے میں ڈالا اور فخر کے ساتھ آپ کے طریقوں پر عمل کیا، اپنا جینا، مرنا، رہنا، سہنا سب آپ کے طریقوں سے وابستہ کر لیا، پھر ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے مکے اور مدینے کی برکات ہمارے ساتھ ہوں گی. ورنہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اس غلامی کے اندر جینا اور مرنا نہ سیکھا، اس غلامی کو نہ اپنایا،
تو پھر یہ نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آج جس کثیر تعداد میں امت حج اور عمرے کے لیے جا رہی ہے، اس سے پہلے ماضی میں کبھی نہیں جاتی تھی، لیکن اس کی جو برکات ہیں، اس کی برکات آج امت کے اندر نظر نہیں آتی کہ جانے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی برکات ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس محبت اور عشق سے دل خالی ہے۔ مسعود بک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید، محبوب این جاس بھی آئید بھی آئید۔ کہا کہ اے لوگوں، تم کہاں حج کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تم حج کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ ارے محبوب تو ہمارے پاس ہے، پہلے ہمارے پاس آؤ، محبوب تو ہمارے پاس ملے گا۔ اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو پہلے اپنی اصلاح اور تزکیے کا اہتمام کرتے تھے، اللہ والوں کی صحبت میں خانقاہوں میں جاتے تھے، اپنے قلوب کو مجلہ اور مزکہ کرتے تھے، مصفہ کرتے تھے، اور جب قلوب کا تزکیہ ہو جاتا تھا پھر اس دل کے اندر وہ صلاحیت ہوتی تھی، جس دل کا تزکیہ ہو جائے، جو مجلہ اور مصفہ ہو جائے، کہ پھر وہ وہاں کے انوار اور تجلیات کو جذب کر سکتا ہے۔ ورنہ آج جانے والوں کی تعداد تو بہت بڑی ہے، لیکن کتنے وہاں سے نوازے ہوئے آتے ہیں اور کتنے دھتکارے ہوئے آتے ہیں۔ میں نے اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جب بھی اللہ نے کثیر تعداد میں حرمین کی حاضریاں نصیب فرمائی، اور ایک ان کا شوق تھا، ایک جذبہ تھا، اور اپنی زندگی کا مشن یہی فرمایا کرتے تھے کہ خدمت خلق، اشاعت تاریخ اور حاضری حرمین، فرمایا کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے کثیر تعداد میں حاضری نصیب فرمائی، سال میں کئی مرتبہ جانا ہوتا تھا، لیکن جب جانا ہوتا تھا اس انداز میں جانا ہوتا تھا کہ شاید یہ پہلی مرتبہ حاضری، اور اس انداز میں جانا ہوتا تھا کہ شاید یہ آخری حاضری ہے، پھر اس کے بعد شاید دوبارہ آنا نہ ہو۔ اور جب واپسی ہوتی تھی، بارہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ادھر جہاز میں بیٹھ کر جہاز اڑ رہا ہے اور ادھر آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس جہاز میں، اس فلائٹ میں نوازے ہوئے بھی جا رہے ہیں، دھتکارے ہوئے بھی جا رہے ہیں، لیکن کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا کہ کون نوازا ہوا ہے اور کون دھتکارا ہوا ہے۔ اس پر روتے تھے، یا اللہ ہمیں نواز کر بھیجنا، ہمیں دھتکار کر نہ بھیجنا۔ اور پھر اس گھر کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر آنا چاہیے، اور وہ جبھی وہ تعلق جڑ سکتا ہے جب ہم اس گھر سے یہاں پر تعلق کو جوڑیں گے، پھر یہ تعلق وہاں جا کر بھی قائم رہے گا۔ اور جو یہاں رہ کر اس گھر سے تعلق نہیں جوڑتا، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بیت اللہ میں بیٹھا ہے۔ آج مولانا حسین ناصر صاحب کہہ رہے تھے نا، یہ موبائل فون، اسمارٹ فون یہ لے کر ہی نہ جائے، تو صحیح فرما رہے تھے کہ حرم پاک میں بیٹھا ہے، بیت اللہ اس کی نظروں کے سامنے ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ پر ہر آن 120 اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، 60 تجلیات طواف کرنے والوں کے لیے، 40 تجلیات نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 تجلیات صرف جو بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں انہیں 20 تجلیات حاصل ہو رہی ہیں۔ اور اللہ کی تو ایک تجلی بھی بہت بڑی ہے، 20 تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کی تو ایک تجلی بھی بہت بڑی ہے، اس سے انسان کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ لیکن وہی بات کہ جس کے دل میں اپنے وطن میں رہتے ہوئے اس در اور گھر کی اہمیت نہیں ہوتی، وہاں جا کر بیت اللہ کی بھی اہمیت نہیں ہوتی، پھر وہ اسمارٹ فون لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو تو اپڈیٹ کر رہا ہے، وہ فیس بک کے اسٹیٹس کو تو اپڈیٹ کر رہا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ یہاں تو اللہ کی رحمت لٹائی جا رہی ہے، ارے میں بھی کچھ دامن پھیلا لوں، کچھ اپنے دامن میں بھی سمیٹ لوں۔ نہیں، لگتا ہے کہ یہ سب کچھ لے کر آیا ہے، اسے یہاں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا آدمی وہاں پہ جا کے کیا نوازا جا سکتا ہے؟ اپنی آنکھوں سے خود دیکھا
کہ حرم پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل نکال کر گیم کھیل رہے ہیں. اندازہ لگائیے کس درجے کی اکتاہٹ ہے کہ جس کے لیے انسان آرزو اور تمنا کرتا ہے، رو رو کر جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اب واپس جانے کے بعد دوبارہ آنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. قسمت والے ہیں کہ جنہیں بار بار حاضری کی توفیق ہو جاتی ہے. تو یہ تو ناقدری ہے. تو ظاہر ہے کہ جو وہاں جا کر بھی محروم رہے، تو اس سے بڑھ کر اور محرومی کی کیا بات ہوگی. اس لیے بھائی پیچھے والے حضرات بھی بیٹھ جائیں ذرا. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ معزز اور محترم اگر کوئی ہستی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. کہ ان کا وہ دربار کتنا عظمت اور ہیبت والا دربار ہے کہ اس شاخ نے تو وہاں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور ایک نہیں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ روزہ رسول پر پہنچے لیکن تاب نہ لا سکے اور اپنی جان کو وہاں پہ قربان کر دیا. بیت اللہ پہنچے، تاب نہ لا سکے، اپنی جان کو قربان کر دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا، لیکن اس نوجوان کی عجیب کیفیت تھی کہ سارے راستے وہ گنگناتا ہوا ہے، گاتا بجاتا ہوا جا رہا ہے. لوگوں نے سوچا ہے پتہ نہیں کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، کون ہے. قافلے کے ساتھ چلا جا رہا تھا. مکہ مکرمہ پہنچ گیا. جب مطوف طواف کرانے کے لیے قافلے کو لے کر بیت اللہ کے دروازے پر پہنچا اور اس نے دروازے کے باہر سے بتایا کہ ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، تو کہا کہ جب اس کی نظر پڑی کہ یہ بیت اللہ ہے، بس وہیں اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی، اپنی جان کا نذرانہ الحرم کی چوکھٹ پر پیش کر دی ہے. تو اس شاخ نے تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو بھی قربان نہیں کر سکتے، اپنی نفسانیت کو بھی قربان نہیں کر سکتے، اپنی شہوانیت کو بھی قربان نہیں کر سکتے، کہ وہاں جا کر بھی نفس پرستی ہے اور شہوت پرستی ہے. فیس بک کے اندر کیا ہے، یوٹیوب کے اندر کیا ہے، یہ نفس پرستی نہیں تو کیا ہے، اور یہ شہوت پرستی نہیں تو کیا ہے. بزرگوں نے آداب میں سے یہ بات لکھی ہے کہ جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے تو اس سوچ کے ساتھ وہاں پر حاضری دے، اس تصور کے ساتھ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے و نفس نفیس موجود ہوتے تو میں کس طرح سے حاضر ہوتا. کہ ایسے ہی موبائل سے ویڈیو بناتا ہوا حاضر ہوتا؟ اور اس تصور کے ساتھ، جب اس تصور کے ساتھ انسان وہاں پر جاتا ہے مواجہ شریفہ پر، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، تو انسان کے قدموں کے اندر جو ہے وہ لرزش آ جاتی ہے، قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، قبر اطہر میں حیات ہیں، اعلیٰ درجے کی حیات آپ کو حاصل ہے. آنے والے ظاہر کے سلام کو سنتے ہیں، اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم سن سکیں یا نہ سن سکیں، لیکن اللہ نے انبیاء کو اعلیٰ درجے کی حیات عطا فرمائی. اللہ نے انبیاء کے اجساد کو اس زمین پر حرام کر دیا ہے کہ یہ زمین انبیاء کے اجساد کو نہیں کھاتی، لیکن وہاں جا کر بھی بے ادبی ہے، اس کا تقدس بھی پامال ہے. آپ اندازہ لگائیے پھر کیسے فیضیاب ہوں گے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آج جانے والے تو بہت کثیر تعداد میں ہیں، لیکن وہاں سے کچھ لانے والے بہت کم ہیں، کچھ لے کر نہیں آتے بلکہ گنوا کر آ جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب حج کے قافلے روانہ ہوتے تھے تو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے
اور حرم تک حاجی کا ترانہ لبیک ہوتا تھا، لبیک کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اور ایک عجیب روح پرور منظر ہوتا ہے کہ جب حجاج حج کا احرام باندھ کر مکہ سے منا کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں، ایک عجیب روح پرور منظر ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت پر رقت طاری ہو جاتی ہے کہ سب ایک ہی لباس میں ایک ہی خدا کو پکارتے ہوئے اور ایک ہی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو لبیک کی صدائیں ہوتی تھیں، جہازوں کے اندر لبیک کے ترانے پڑے جاتے تھے، لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ حرمین شریفین جانے والی جو فلائٹ ہے اور جو وہاں سے واپس آنے والی فلائٹ ہے، آپ اس پر دیکھ لیں کہ لوگ ہر سیٹ کے پیچھے اسکرین لگی ہوئی ہے اور لوگ اس پر انڈین فلمیں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ جی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے پھر یہ کیسے نوازے جا سکتے ہیں، کیسے وہاں کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں کہ اس جہاز میں بیٹھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں یا یہ اللہ کے گھر سے واپس آ رہے ہیں۔ ارے پہلے تو لوگ جب حج کر کر واپس آتے تھے تو بمبئی کی بندرگاہ پر یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ہندو حاجی کو جب دیکھتا تھا اس پر اتنے انوار کی بارش ہوتی تھی کہ ہندو سے دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو بدل کر آتا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ حج اور عمرہ یہ اپنی طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کو بدلنے کا نام ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بدلا یا نہیں بدلا۔ اور اگر زندگی کو نہیں بدلا، آپ نے ایک نہیں 10 حج عمرے کر لیے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، بس ایک تعداد تو بڑھا لی لیکن حاصل تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اور پھر اس کی قبولیت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ کیسے پتا چلے کہ کس کا عمرہ قبول ہوا، کس کا حج قبول ہوا؟ تو اس کی قبولیت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ اس کی پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں واضح فرق آ جائے، دور سے نظر آئے ہاں یہ حج کر کے آیا ہے، یہ عمرہ کر کے آیا ہے، اس کا دل بدل گیا، اس کے اخلاق بدل گئے، اس کے اعمال بدل گئے، اس کی گفتار بدل گئی، اس کے اندر اتباع شریعت آ گیا، اتباع سنت اس کے اندر آ گیا۔ تو حج کی علامت ہے حج اور عمرہ مقبول ہو گیا۔ اور پھر خالی یہ نہیں ہوتا کہ حج اور عمرہ تو مقبول ہو گیا، نہیں، جو حج اور عمرہ کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ تو اس لیے بھائی نام بھی مبارک ہے، محفل بھی مبارک ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس در اور گھر سے جو تعلق ہے وہ ہمیشہ جڑا رہنا چاہیے، اور ہمیشہ جڑا رہنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر ایام میں یمن کا حاکم بنا کے رخصت فرمایا، اور جب آپ نے رخصت فرمایا تو آپ شہر کی حدود تک، شہر مدینہ کی حدود تک انہیں رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ معاذ ابن جبل سواری پر سوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ ہیں، آپ انہیں نصیحتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور جب مدینے کی حدود پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اب شاید تیری میری ملاقات نہ ہو، اشارہ فرما دیا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اور پھر جو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ صرف معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں تھی، وہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے پیغام تھا، کیونکہ مدینہ چھوٹ رہا تھا، مدینے سے دور جا رہے تھے، حضور سے جدائی ہو رہی تھی۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایک جدائی جسمانی اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن قلبی اعتبار سے جدائی نہیں ہوتی۔ روح اور قلب سے انسان اپنے محبوب سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایک خانقاہ جو ہے وہ حکمی ہوتی ہے اور ایک خانقاہ حقیقی ہوتی ہے۔ کہ ایک خانقاہ حقیقی تو وہ ہے کہ جہاں پر شیخ بیٹھا ہے اور رشد و ہدایت کا کام کر رہا ہے، وہ تو خانقاہ حقیقی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مرید ہمیشہ شیخ کے پاس نہیں رہ سکتا، وقتی طور پر آتا ہے، چند دن کے لیے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ لیکن جو مرید اپنے شیخ کی تعلیمات پر جہاں پر بھی ہے عمل کر رہا ہے
حکمن وہ خانقاہ کے اندر ہی ہے، وہ خانقاہ سے باہر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ معاذ، جو شخص میرے طریقے پر ہے، خواہ وہ کہیں پر بھی ہے، یعنی مدینے سے کتنا دور کا رہنے والا ہے، لیکن جو میرے طریقے پر ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے قریب ہے، وہ مجھ سے قریب ہے۔ اور فرمایا کہ جو میرے طریقے پر نہیں ہے، پھر چاہے وہ مدینے کا رہنے والا ہے، وہ مجھ سے دور ہے۔ تو ہمیں اس قربت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اور ایک اور بات کہ آپ کے طریقوں کی جو عظمت ہے، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج سب سے زیادہ ایمان کا خطرہ ہے، ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں آج استخفاف، ہلکا پن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان ہے، وہ تارک سنت ہو سکتا ہے، کوئی سنت ترک کر سکتا ہے، لیکن ایک بات کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ سنت کی جو عظمت ہے، اہمیت ہے، محبت ہے، وہ دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں کہ میں نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے، لیکن اعلیٰ اور عرفہ جو طریقہ ہے وہ میرے نبی کا ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اپنے کو قصوروار سمجھنا چاہیے، کیونکہ آج یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ایک ایسا طوفان بدتمیزی، ایک ایسا فتنہ اور فساد چل رہا ہے کہ لوگ بے دھڑک دین پر اور دین کے شائع پر اعتراض کر دیتے ہیں، اور لوگ ایسی پوسٹوں کو اٹھا کر آگے فارورڈ بھی کر دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ جس چیز سے، جس کام سے، جس کلام سے ایمان پر ضرب آتی ہو، اور اسے اٹھا کر آپ آگے پھیلا رہے ہیں، گویا کہ اس کی برائی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ انسان کے اندر عملی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی عمل کے بارے میں، دین کے کسی مسئلے کے بارے میں اپنی طبیعت میں ہلکا پن نہیں لانا چاہیے، اس کا استخفاف نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے نبی کے طریقوں کی عظمت اور اہمیت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک آدمی اگر وہ ٹخنے نہیں کھول رہا، اس کو کھولنے چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کھول رہا، اسے سمجھنا چاہیے کہ میں قصوروار ہوں، میں مجرم ہوں، میرے نبی کا طریقہ اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن میں اس کے اندر قصور کر رہا ہوں، میرے اندر محبت کی کمی ہے، میرے اندر وفا کی کمی ہے، لیکن طریقہ میرے نبی کا اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اور پھر اگر ہم اتنے ہی کمزور ہیں، اتنے ہی ہم ماحول سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی کی نقالی کو اختیار نہیں کر سکتے، آپ کے طریقوں پر نہیں چل سکتے، تو پہلی چیز اس کی عظمت اور محبت دل کے اندر رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی عمل کر سکتے ہیں، چاہے ایک سنت پر اگر عمل کر سکتے ہیں، ایک سنت سے اس کا آغاز تو کر دیں۔ ارے وہ ایک سنت دوسری سنت کا راستہ کھول دے گی، وہ تیسری سنت کا راستہ کھول دے گی۔ آہستہ آہستہ زندگی کے اندر سنتیں بڑھنے لگے گی، اتباع رسول بڑھنے لگے گا، اور اتباع رسول کا بڑھنا کیا ہے؟ اپنے نبی کے ساتھ وفا بڑھنے لگے گی۔ کل شفاعت بھی تو آپ کی لینی ہے نا، آپ کی شفاعت سے بیڑا پار ہونا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان حشر میں جائیں اور وہاں پر ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا جائے، کیونکہ آج فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس لیے اپنی شناخت کو باقی رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہماری شناخت ہے نا، تشبہ کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرتا ہے اسی قوم میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اپنی شناخت کو باقی رکھنا چاہیے کہ ہماری شناخت کیا ہے؟ ایک مسلمان، ایک امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ شناخت ظاہر بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ دور سے پہچانا جائے کہ ہاں یہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے نبی کے ساتھ وفا کا اظہار کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے درود پاک کا اہتمام ہے، جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں، لیکن کم از کم ہم کوئی مقدار تو اپنے معمولات کے اندر مقرر کر لیں۔ چاہے ہم 10 دفعہ یومیہ درود پاک پڑھیں، لیکن اتنی مقدار ہونی چاہیے پابندی کے ساتھ۔ چاہے 10 دفعہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لگا ہوا ہے، اتباع رسول کا اہتمام کر رہا ہے، اور جو درود پاک کا اہتمام کر رہا ہے، وہ در حقیقت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لگا ہوا ہے۔ اب اسے کسی ربیع الاول کے آنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا،
اسے کسی محفل اور تقریب کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ محفل منعقد ہوگی تو ذکر رسول ہوگا، اور جب اپنا عشق رسول ظاہر ہوگا، ارے یہ تو عاشق رسول ایسا ہے کہ یہ ہر دم ہر آن ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لگا ہوا ہے، کہ یہ آپ کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے اور آپ کے لیے درود پاک کے نذرانے بھیج رہا ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کے طریقوں پر عمل کرنا، اور دوسرے درود پاک کا اہتمام کرنا، جس کی بے شمار فضائل ہیں، کہ درود ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، نیکیاں ہمیں ملتی ہیں، گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں، درجے ہمارے بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دیتا ہے، اللہ آپ کی شفاعت کا مورد بنا دیتا ہے، بے شمار اس کے فوائد ہیں، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر آخری بات میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کہ جیسے پہلے اعلان بھی کیا کہ غلطی کے ساتھ جو ہے ایک غلطی ہوئی، محفل تو بہت مبارک ہے، ہمارے بھائی عبد المتین صاحب جو وقتاً فوقتاً اس تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، تو بڑے اثار کی بات ہے کہ لوگوں کے اندر ایک سویا ہوا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، ایک لگن اور تڑپ جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے، کس کے لیے؟ حرمین کی محبت میں، اور یہ حرمین کی محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ایک غلطی یہ ہوئی کہ ٹوکن پر قیمت بھی چھاپ دی گئی اور بعض لوگوں سے پیسے بھی لیے گئے۔ لیکن پھر گزشتہ رات مشاورت ہوئی، جب میرے علم میں آیا حضرت مفتی عبد الباری صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ بیٹھ کر، تو پھر یہ طے ہوا کہ جن لوگوں نے ٹوکن پیسوں سے لیا ہے ان کے پیسوں کو پہلے واپس کیا جائے گا، اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی۔ تو باکس کے اندر جو بھی ٹوکن ڈالے گئے ہیں، میں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہی ٹوکن ڈالا گیا ہے جن کی رقم کو واپس کر دیا گیا، یا جن سے رقم وصول ہی نہیں کی گئی، کیونکہ شرن یہ صحیح نہیں ہے کہ پیسے لے کر کسی کو قرآن اندازی میں شامل کرنا، یہ شرن درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی غلطی کی تلافی کی، اور غلطی کی تلافی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے غلطی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حرمین کے لیے، وہ یاد رکھیے کہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں حرمین کی محبت میں، وہاں کی طلب میں، وہاں کی تڑپ میں، یہ نہ سوچیں کہ قرآن اندازی ہوگی تو ایک ہی آدمی کا نام نکلے گا۔ ارے بھائی، اگر ہمارے دل کے اندر سچائی ہے، محبت ہے، لگن ہے، تڑپ ہے، تو اللہ کا دربار تو عطا کا دربار ہے۔ وہاں پر انسان کی کسی عمل کی کمیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کیا خرچ کیا، کیا خرچ نہیں کیا، کہاں گیا بیت اللہ یا نہیں گیا، وہاں تو دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو جب ہم دل کی سچی کیفیت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں، حرمین کی محبت میں، وہاں جانے کی لگن اور تڑپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہر آدمی کے لیے حج کا ثواب ہے، ہر آدمی کے لیے عمرے کا ثواب ہے، کیونکہ اللہ انسان کے دل کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے، کس لیے جمع ہوا ہے، حرمین کی محبت میں جمع ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنے کو محروم نہیں سمجھنا چاہیے، محروم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے دربار میں آنے والا کبھی محروم نہیں ہوا کرتا۔ اجر و ثواب چاہیے نا، اجر و ثواب سب کو ملے گا، اس لیے یاد رکھیے کہ اجر و ثواب سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک اعلان ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سکھر کی جانب سے اس مجلس تحفظ ختم نبوت سکھر کے زیر اہتمام 19 جنوری بروز جمعرات مرکزی جامع مسجد میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور یہ ہر سال ہوتی ہے، اور ہمیں اس کانفرنس میں جوق در جوق شرکت کرنی چاہیے۔ یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس وقت بڑا اہم مسئلہ ہے، کہ آج قادیانی لابی ہے، نصارہ ہے، اور دنیا کا جو باطل طبقہ ہے، باطل طاقتیں ہیں، آج اس کے اوپر وہ ضرب لگانا چاہتی ہے۔ آج ختم نبوت کے جو قوانین ہمارے ملک میں ہیں، اور شاتم رسول کے جو قوانین ہمارے ملک میں ہیں، آج ایسے دباؤ ہماری حکومتوں کے اوپر آتے ہیں کہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ اس لیے ایسی کانفرنس میں جو ختم نبوت کی نسبت سے ہو، اس میں بھائی ضرور شرکت کرنی چاہیے، اور اپنی اس شرکت سے اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا ہے، اور ختم نبوت کا وہ محافظ ہے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار سے گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن ہے وہ ناموس رسالت کا محافظ۔
ختم نبوت کا محافظ، اس لیے ایسی کانفرنسوں میں شرکت کر کے اس کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی ناموس پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم جانوں کے نذرانے تو پیش کر سکتے ہیں لیکن نبی کی ناموس پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور اس میں ہمارے ملک کے ایک عظیم مذہبی اسکالر ہیں حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب، تو یہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اسی سب حضرات شرکت فرمائیں۔ اب میں آخر میں ہماری اس محفل کے روح رواں اور ہمارے آج کی محفل کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ زینت القراء فخر القراء، کہ جن کو اللہ نے عجیب و غریب قرآن عطا فرمایا ہے، واللہ جب قاری صاحب پڑھتے ہیں رشک ہمیں آتا ہے کہ اللہ ایسا قرآن پڑھنے والا ہمیں بھی بنا دے۔ تو اور پھر دل کے ساتھ ایک روحانیت اس کے اندر ہوتی ہے، ایک نورانیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ ایک قرآن کے اپنے انوار ہیں کہ جہاں اللہ کا یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے انوار کی بارش ہوتی ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ اس قرآن کی تلاوت کو لینے کے لیے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور پڑھنے والے قاری کی ہونٹوں سے لے کر آسمان تک ایک ملائکہ کا تانتا ہوتا ہے کہ اس قرأت کو لے کر اوپر جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ملائکہ کی جو غذا ہے وہ یہ ذکر اللہ ہے۔ لیکن پھر پڑھنے والا صاحب دل بھی ہو تو پھر اس کے پڑھنے کے اندر جو انوار ہوں گے، برکات ہوں گے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہمارے معزز مہمان حضرت قاری احسان اللہ فاروقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی نسبتوں کا حامل بنایا ہے، روحانی نسبتوں کا حامل بنایا ہے۔ تو حضرت قاری صاحب سے التجا ہے کہ اللہ کے اس قرآن سے ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو گرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہماری روح کو اللہ مجلہ مزکہ فرما دے۔ پھر آخر میں قاری صاحب دعا بھی فرمائیں گے، اور ایک دو پرچے دعا کے لیے ہیں، میں پہلے آپ سے حضرات سے دعا کی درخواست کر دوں۔ ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ ان کی بیوی جو ہے بیمار ہے اور وہ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ اور ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ ان کا بچہ ہے 7 سال کا، اس کا دماغ چھوٹا ہے عمر کے لحاظ سے، تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی مکمل صحت دے، اس کی صلاحیتوں کو اللہ بحال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔